اب یہ آیات مبارکہ تو بظاہر صرف صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوئیں، اور ان کے مخاطبین اول جن کو خطاب مالک نے فرمایا وہ صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے۔ لیکن آج اگر قرآن مقدس کی ان آیات کو تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ خطاب ان کے ضمن میں اہل پاکستان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے پاکستانیو وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ذرا یاد کرو جب تم متحدہ ہندوستان میں تعداد میں تھوڑے تھے، اکثریت تو ساری کافروں کی تھی۔ مستضعفون فی الارض، تمہاری معیشت کمزور تھی، ساری تجارت پر ہندو قابض تھا۔ تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہاری عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ فآواکم، تو اللہ پاک نے تمہیں پاکستان عطا فرما دیا۔ یہ ماوا، محفوظ پناہ گاہ پاکستان عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد اور نصرت نازل فرمائی، اور مدد و نصرت ان بے کس بے نوا جن کے پاس کچھ نہ تھا، ان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ ساری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود، اندرونی بیرونی سازشیں، کفر کی سازشیں، اندر کے غداروں کی سازشیں، ساری کی ساری سازشوں کے باوجود مالک الملک نے ساری دنیا کفر کے منہ سے کھینچ کر قائد اعظم کی قیادت میں پہلے پاکستان عطا فرمایا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جیسا ملک بنے گا۔ انگریز کی حکمرانی تھی اور ہندو کی چال بازیاں اور مکاریاں تھیں۔ ان دونوں صورتوں میں مالک الملک نے اپنی مدد اور نصرت نازل فرمائی، اور ان کے جبڑوں سے کھینچ کر اہل پاکستان کو پاکستان عطا فرمایا۔ اور پھر ساری دنیا اس کی مخالفت میں لگی ہوئی تھی۔ مخالفت کرنے کے باوجود مالک الملک نے اس بے کس اور بے سر و سامان پاکستانیوں کو مالک الملک نے ایٹمی صلاحیت عطا فرما دی۔ کیا اس سے یہ سبق نہیں حاصل ہو جاتا کہ اگر ہم اللہ رسول کی چوکھٹ پر ان کی غلامی کرتے تو جس نے یہ ملک پاکستان عطا فرمایا تھا، اس پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین معیشت بھی بنا دیتا، یہ معیشت بن سکتی تھی۔ لیکن ہم نے مواخات کو چھوڑ دیا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ کاش ہم اپنی اگلی نسلوں کو، اگر اپنی اولادوں سے پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنا تھے، ان کو پتہ ہے بھی پاکستان کیسے بنا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اس آگے نسل کو کیا سکھایا ہے۔ تو مالک تو فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ پچھلے وقت یاد کرو جب تعداد میں تھوڑے سے تھے۔ تو ان کو بھی یاد کرواتے، اگلی نسل کو بھی، خود بھی یاد کرتے کہ ہم تھے کیا، اللہ نے عطا کیا فرمایا۔ ایک میرے دوست ہے، وہ ایک شیخ الاسلام جیسی ہستی کو پجاروں پر دیکھ کر تو کہنے لگے کہ ان کے پاس تو گاڑی شاڑی کوئی نہیں تھی، اب گاڑیاں آ گئی ہیں، ہیلی کاپٹر۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے اس ہستی پر کرم فرمایا ہے، وہ اگر 130 پہ بھی اکیلے سفر کرے تب بھی ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں اپنا یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں تیرے دادے کے پاس یہ ریڑھی بھی تھی کہ نہیں، سائیکل نہیں تھی؟ آج تم اربوں کے مالک ہو تو تمہارے اندر کون سی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کے مستحق بنے ہو؟
تو یہ اللہ کا کرم ہے. اس کو تو مالک الملک نے علم کی وہ دولت عطا کی ہے کہ وہ دنیا کی قیادتیں کر رہے ہیں. تو پچھلے کو یاد رکھنا چاہیے. میں اپنا ماضی نہیں بھولتا، اور جو ماضی نہ بھولے اس کو اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں. تو یہی مالک نے سبق سکھایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ماضی نہیں بھولنا ہے. اہل پاکستان، آپ کے لیے بھی مالک الملک کا یہ اعلان ہے کہ ماضی نہ بھولنا. پاکستان کے قیام سے پہلے تم کیا تھے اور آج کیا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اگلی 27 نمبر آیت میں مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا. اللہ نے تمہیں امانت دی ہے، امانت پہ خیانت نہ کرنا. اس امانت کی قدر نہ کرنا خیانت ہوتی ہے. اللہ نے یہ ملک پاکستان ہمیں امانت دی، اور اس کے حصول کے لیے اگر آپ صرف وہ چند تصاویر اور چند ویڈیو ہی دیکھیں، جب مسلمانوں نے وہاں اربوں کی جائیدادیں، اولادیں، اپنا سب کچھ، عزت، آبرو، کتنی لاکھوں عصمتیں لٹیں پاکستان کے قیام کے لیے. وہ ٹرین جس میں 1000 مسلمان یہاں آ رہے تھے، تو جس خون کے دریا سے وہ ٹرین گزری، یہاں لاہور پہنچتے ہوئے اس میں 7-8 بندے زندہ تھے، باقی ساروں کی لاشوں کی بوٹیاں کر دی گئی. تو وہ مناظر ذرا اس اگلی نسل کو دکھائیں، خود بھی دیکھیں. کبھی ہمیں یاد آیا ہے کہ ہم نے یہ ملک پاکستان کیسے آیا تھا، حاصل کیا تھا؟ ہمیں تو اس امانت میں خیانت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے 27 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو تمہیں حکم دیے ہیں، اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، اور رسول سے خیانت نہ کرنا کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا، نبی کی سنتوں اور طریقوں کو نہ چھوڑنا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ابھی آپ احوال پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا، وہاں رہ گئے تھے، آج کس حال میں رہ رہے ہیں. اور اتنی بددیانتیوں اور خیانتوں کے باوجود آپ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں. کاش ہم نے یہ اس امانت میں خیانت نہ کی ہوتی. تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیری عظمتوں کو سلوٹ. تو نے ایک دھیلے کی خیانت نہیں کی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ کسی نے تہمت ہی لگائی ہو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھوٹ بولا تھا. آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ نہیں. یہی میرے نبی کی سیرت و کردار اور اخلاق حسنہ تھا. اور ہم ان کے وارث کیسے بن گئے؟ ہم تو اتنے جھوٹے لوگ ہیں
تو جھوٹے لوگوں کا انجام خیر نہیں ہوتا. کبھی بددیانتی نہیں کی ہے، ایک دھیلے کی بددیانتی نہیں کی ہے. وہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اتنا بڑی نعمت ملک پاکستان دے کے ہمیں دیا، وہ خائن اور بددیانت نہیں تھے. انہوں نے دفتر میں پڑی ہوئی سیاہی جو پین میں لکھنے کے کام آتی ہے، جب وہ عہدہ چھوڑا تو وہ پین سے سیاہی وہاں نکال کے دفتر میں چھوڑ دی کہ میرا حق اس سیاہی پر اس وقت تک تھا جب میں یہاں پر خدمات سر انجام دیتا. اب اس پین کی سیاہی کو استعمال کرنا مجھے اپنے گھر میں درست نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. لیاقت علی خان جو جاگیروں کے مالک تھے، ریاستوں کے مالک، سارا کچھ قربان کر دیا. صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں ساری جائیدادیں چھوڑ دیں اللہ کے دین کی خاطر. تو کسی کو تو ہم اپنا آئیڈیل بناتے کہ ہم بھی ایسے بنیں گے، تو ہم نے تو وہ سارے سبق ہی نکال دیے اپنی درسی کتب سے جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے. ہمارے بچپن کے دور میں سیرت الرسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے کارنامے اس میں تھے. ہم سکول میں ہوتے تھے تو سکول اصل میں وہ نرسری اور وہ سبق یاد دلانے کی جگہ تھی جہاں سے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت کا سبق یاد ہوتا تھا. سبحان اللہ. میں نے قرآن مقدس کی ساری چھوٹی صورتیں سکول میں تلاوت جو اسمبلی کے وقت ہوتی تھی وہ سن کر صورتیں یاد کی تھی، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب کلام پاک پڑھا. جب سے ہوش ہے میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب نماز شروع کی. جب سے مجھے ہوش ہے، شعور آیا، تو مجھے پیچھے سارا نماز ہی نظر آتی ہے کہ جب سے مجھے شعور آیا میں نماز پڑھتا تھا. کیوں پڑھتا تھا، کیسے پڑھتا تھا؟ ہمارے اسلاف نے دیانت داری سکھائی تھی اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنے کا سبق دیا تھا. آج ہمیں اپنی اس آنے والی اگلی نسل کو سبق دینا تھا. تو جنگ احد تھی، جنگ خندق تھی، جنگ بدر تھی، یہ ہم اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے تھے، سکول میں تربیت کی جاتی تھی کہ ہم کس اللہ کو ماننے والے ہیں، کس نبی کے غلام ہیں. اب ساروں کو جو ہے وہ غیروں کی غلامی پر لگا دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے ہٹا دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے. تو اپنے اس ذمہ داری میں امانت میں خیانت کی. تو کاش ہم یہ اتنے خائن اور بددیانت نہ ہوتے. جب تک یہ بددیانتی نہیں تھی تو میرے گھر میں پکنے والی ایک سبزی، ایک گوشت یا حلوے کی یا کسی اور شے کی جو میرے گھر میں پکتی تھی، وہ میرے گھر سے میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے گھروں میں بھی ہر صورت جاتی تھی. جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تھوڑا تھا لیکن اکیلے نہیں کھاتے تھے. یہی میرے نبی نے سبق سکھایا تھا کہ اہل مدینہ کے باسیوں انصاریوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے بھائی آئے ہیں نا، اپنا سب کچھ ان کے قدموں پر نچھاور کر دو. انہوں نے نچھاور کر دیا تھا. اور جہاں ادھر سے لٹے پٹے جتنے لوگ آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے،
یہاں کے بددیانت لوگوں نے ساری جائیدادوں پر قبضے کر لیے، اور وہ اتنے قبضے کیا کہ آج بھی قبضہ چھڑانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اور کب ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں ہزاروں گنا بڑھ گئی ہیں، جو اہل مدینہ کے پاس تھیں نا، جو نعمتیں اللہ کی، اگر آج کی نعمتوں کا ان کے ساتھ موازنہ تقابل کریں تو 1000 گنا سے بھی زیادہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے ادھر بہت دور کی بات نہ جائیں، میرے جیسے لوگ اپنے بچپن پر چلے جائیں تو گھر میں کتنے سارے خزانے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسی پرسکون زندگی تھی کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی پرسکون تھے، ہاں سب کچھ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اپنے غلاموں کو سبق سکھا دیں، تفرغ لے عبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالیں، عملہ قلبہ کا غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، غنی کر دوں گا، تیرے دل میں ہرس نہیں رہے گی۔ ٹائم تھوڑا ہے، بس یہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، تیسری آیت جو میں نے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے سبق سکھایا 28ویں آیت میں، اے میرے محبوب کے غلاموں ذرا جان لو، کیا جان لیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ہمارے سارے مال، تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش ہیں، جن کی خاطر اللہ رسول کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرتے ہو نا، نہ ان مالوں نے کام آنا ہے، نہ ان اولادوں نے کام آنا۔ ان اولادوں کو اللہ کی امانت سمجھیں، ان مالوں کو بھی اپنے رب کی امانت سمجھیں، نہ مالوں میں خیانت کریں نہ اولادوں میں خیانت کریں، اولادوں کو بھی اللہ رسول کے راستے پر چلائیں، مالوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ تو اللہ کی عزت کی قسم، یہاں پر لاہور میں تو 2-4 بندوں کو ہی صرف ان سے زکوٰۃ ہی لے لی جائے تو یہاں کوئی غریب باقی نہ بچے۔ درست بات ہے، درست ہے، لیکن جہاں تو اقتدار، مناصب، عہدے ان کے ہاتھ میں آئے جن کے اربوں لوٹ کر بھی ان کی ہوس ختم نہیں ہوئی، تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازیاں نازل ہوں گی، ٹھیک ہے، کیسے نازل ہوں گی؟ پہلے وہ منظر پیش کرنا پڑے گا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ذرا بدر کا میدان کا منظر تم بنا دو، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہم نے تو وہ منظر بلا دیے، وہ 313 تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو مالک الملک نے ملائکہ کو نازل فرمایا، میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، اپنے غلاموں کو تسلی دے دیں، ہم 3000 ملائکہ کی فوج بھیج رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو 5000 کر دیں گے، لیکن ہم نے اللہ رسول سے بددیانتی کی، بددیانتی کی، جو سبق اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے صلی اللہ تعالی وسلم، وہ سبق ہم نے بلا دیے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مطلب تھا اس پاکستان کے قیام کا۔ تو اس میں اگر سارے بھائیوں کو شامل کرتے اور اس ملک کے ساتھ بددیانتی نہ کرتے، غلامی اللہ اور اس کے رسول کی کرتے، غیروں کی غلامی سے نجات حاصل کر لیتے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس پاکستان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بیرونی سازشیں بھی ہمیں لے گئیں، لیکن بیرونی سازشیں کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اندر کی سازشیں موجود نہ ہوں۔ ہمارے اندر کے غدار، اندر کے بے وفا اور بددیانت لوگ جنہوں نے اپنے ملک سے بے وفائی کی، غداری کی، ان کے بغیر دشمن طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھیں، اور ہم اب بھی نہیں جاگے،
اور شاید جاگنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو غلامی میں رہے وہ کبھی سر اونچا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں سے نجات دلائی. فرمایا بھی نکلیں اپنے وطن چلتے ہیں, ان کی غلامی سے نجات. انہوں نے کہا ان کی غلامی سے ہم نجات رہ کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے, اس لیے ہمیں چھوڑیں موسیٰ, آپ جائیں, ہم تو نہیں یہ کریں گے. آخر لے کے نکلے, سمندر نے راستہ چھوڑا. سمندر نے راستہ چھوڑا تھا کہ نہیں؟ آپ نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں, سنا ہے کہ نہیں؟ 12 راستے, ہر ایک کے لیے الگ الگ راستے بنے. سمندر نے راستے چھوڑ دیے, آج نہیں چھوڑ سکتے. آج بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ وہاں سے نکلے, آگے دوسرے کنارے پر پہنچے. فرعونی آئے, انہوں نے کہا راستے ہیں سمندر میں, تو وہ پانی تو جمع ہوا ہے, سائڈ پہ راستے ہیں. اندر آئے, جس وقت عین سینٹر میں پہنچے, مالک الملک نے حکم فرمایا پانی کو اپنی اصلی حالت میں آ جائیں. سارے غرق کیے سامنے, اور مالک نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, ہم نے تمہارے دیکھتے, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا. دیکھا نہیں تھا, لیکن پھر بھی یقین آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں. جب آپ نے کہا آئیں اب فلسطین کو آزاد کریں, اپنے ملک کو دشمن کے قبضے سے چھڑائیں, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کے ہمارے دشمن سے قتال کریں. انا ہاؤنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے یہ لڑائی وڑائی نہیں ہوتی. تو اب بھی ہم, یہ قوم وہ بنی اسرائیل کی قوم سے کوئی مختلف تھوڑی ہے. ہماری قوم بھی تو یہی کہہ رہی ہے آپ جائیں, آپ کا رب جائے جانے, اور آپ جائیں جو لڑائی کریں. ہم تو غلامی میں پلے ہیں, غلامی میں ہی رہیں گے. 14 اگست یاد دلا رہی ہے ریاست مدینہ کو, نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو, اللہ کے اس پیغام کو, اور فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا, جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال بھی آزمائش ہیں, تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اجر عظیم تو اللہ کی بارگاہ میں ہے. تم کدھر منہ کیے پھرتے ہو, یہ تمہاری اصلیت نہیں تھی. یہ جمال, جان, عزت و آبرو سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی امانت پر قربان کر دیتے. اگر یہ قربان کرتے تو آج یہ احوال نہ ہوتے جو اہل پاکستان کے ہیں. ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی, اجتماعی توبہ. ساری قوم, چند لوگوں کی توبہ سے نتائج نہیں نکلتے. آٹے کے اندر گھن بھی پس جاتا ہے, وہ بھی سارے اس گرفت میں آ جاتے ہیں. نیک لوگ بھی گرفت میں آ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ مقصود نہیں ہوتے. لیکن جب اکثریت غلامی کے راستے کو اختیار کرتی ہے تو اللہ ان کو آزاد فضاؤں میں سانس لینا عطا فرمانا بند کر دیتا ہے. آج بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اہل پاکستان بالخصوص اور پورے عالم اسلام بالعموم اجتماعی توبہ کریں, اللہ رسول کا دامن واپس پکڑیں, تو آج بھی عزت و سرخروئی کا تاج تمہارے سروں پر سجایا جا سکتا ہے. یہ 14 اگست کا یہ سبق ہے, اور سبق دیانتداری کا ہے, بے وفائی کا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی, منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے جب اس کو امانت سپرد کی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو بے وفائی کرتا ہے, بے وفا ہوتا ہے. یہ تینوں نشانیاں ذرا نیچے گردن جھکا کے اپنے آپ سے سوال کریں, تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ دو قومیں تھیں, دو قومی نظریہ تھا. بعض لوگوں کو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی, آج بھی سمجھ نہیں آئی تھی. اس وقت بھی
انہوں نے کہا کہ یہ ایک علاقے میں رہنے والی ایک قوم ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن نست. ممبروں پر چڑھ چڑھ کے تو یہ خطبے دے رہے ہیں کہ ملت جو ہے نا وہ وطن سے بنتی ہے. چے بے خبری ز مقام محمد عربی است. محمد عربی کے مقام سے کتنی بے خبر ہے یہ قوم. اس کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ محمد عربی کے غلام ایک قوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں. یہ دو قومی نظریہ تو میرے آقا نے بلکہ ہر نبی نے، میں نے آج آپ کو اضافہ کیا ہے تھوڑا سا، کہ ہر نبی نے یہی سبق سکھایا تھا کہ دو قومیں بستی ہیں دنیا میں، ایک اللہ رسول کے ماننے والے اور دوسری قوم اس کے انکار کرنے والے. اور حسین مدنی جنہوں نے یہ دعوے، یہ فتوے دیے تھے کہ ایک علاقے میں رہنے والے پاکستان کی کیا ضرورت ہے، اور جو پاکستان کی مخالفت کرنے والے تھے وہ آج پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پاکستان کے شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، آج ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے. اور یہ ہم قوم کس قدر بے خبر ہے. اور ہم، علامہ صاحب نے فرمایا تھا چے بے خبری ز مقام محمد عربی است. بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دیں ہما اوست. اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ تک لے جا پہنچا دے آقا کی بارگاہ میں کہ دیں ہما اوست. سارا دین یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر تمہیں در رسول نصیب نہیں ہوا ہے تو پھر سارا بو لہبی کی غلامی تو ہو سکتی ہے، در رسول کی غلامی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہمیں فہم صحیح نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.